السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ علق سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم نسواں۔ محترم سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی قوم کی عورت اگر تعلیم یافتہ ہو تو پورا خاندان تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے، اس کے بال بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، وہ جہاں جائے گی اپنے علم سے پورے گھر کو منور کر دے گی۔ ماں کا رول سب سے اہم ہوتا ہے، ماں کی گود بچے کا اولین مدرسہ ہے۔ جس طرح اسلام نے مرد کو مفید علم سیکھنے کی ترغیب دی ہے، اسی طرح عورت کو بھی ترغیب دی ہے۔ اسلام نے علم حاصل کرنے سے عورتوں کو روکا نہیں ہے۔ محترم سامعین، عورت اور اسلام میں عورت کے تعلیمی حقوق ہے۔ پہلی وہی تعلیم کے سلسلے میں ہے، مرد و عورت دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسانوں کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سنن ابن ماجہ المقدمہ حدیث نمبر 224 صحیح عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 101 عن ابی سعید الخدری قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما ليقهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے وعد کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور انہیں وعد فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اگر 2 بچے بھیج دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں ترجمہ نمبر 8633 میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا افقہ النساء مطلقہ، عورتوں میں سب سے زیادہ سمجھدار عائشہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیث روایت کرنے والوں میں ایک مشہور و معروف نام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، 2210 مروی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق دے، آمین۔ اب میں اپنی بات اس آیت سے ختم کرتا ہوں، سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔